کہ کن کن حالات میں، کن کن واقعات میں اور کن کن وجوہات میں آپ روئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مناظر دیکھنے کے بعد اس بات پہ ضرور غور کریں گے کہ ہم کن چیزوں کے پیچھے روتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، مجھے قرآن پاک پڑھ کر سناؤ۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آقا میں آپ کو تلاوت کر کے سناؤں جبکہ قرآن آپ پہ نازل ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے یہ چاہت ہے کہ میں اس عظیم البرکت کتاب کو دوسروں سے سنوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سورۃ نساء پڑھنی شروع کر دیتے ہیں یہاں تک کہ اس آیت پہ پہنچتے ہیں، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ بس وہ کیفیت و سما کیسا ہوگا جب ہم ہر امت سے گواہ پیش کریں گے اور تجھے ان پر گواہ کے طور پر لائیں گے۔ سورۃ نساء کی آیت نمبر 41۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب کافی ہے۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جب نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کی آنکھیں اشک بار ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں، رمضان المبارک میں 10 قرآن بھی پڑھے، 8 بھی پڑھے، لوگوں نے 5 بھی پڑھے، کم سے کم 3 تو ہر ایک نے پڑھے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ کا شکر ہے جو قرآن سے جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم اور تو چیزوں پہ روتے ہیں اور تو ہمیں بڑے دکھ ہیں، لیکن قرآن کی کوئی آیت ہمیں اشکبار نہیں کرتی؟ اس کی وجہ سب سے پہلی تو یہ ہے کہ ہمیں اس کا ترجمہ نہیں آ رہا ہوتا، اور اگر ہمیں اس کا ترجمہ آ بھی جائے تو ہمیں اس کی تفسیر نہیں آ رہی ہوتی، اور ہمیں اس کی تفسیر بھی اگر آ رہی ہو تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے غافل ہوتے ہیں، اور سیرت بھی اگر ہم پڑھ لیں تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے نالج کی اہمیت رکھتی ہے، معرفت کی نہیں۔ جب انسان کو معرفت ہو جاتی ہے، جب انسان سمجھ جاتا ہے اور اپنی عاجز کا، اپنے گناہگار ہونے کا اور اپنے آخری ٹھکانے کا اور اپنی آخرت کا، تو وہ قرآن کی ہر آیت پہ روتا ہے۔ باعمل انسان جب بھی قرآن کی کوئی آیت پڑھتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے یہ میرے لیے ہے، اور بے عمل انسان جو قرآن کی آیت پڑھتا ہے وہ کہتا ہے میرے فلاں پڑوسی، میرے فلاں رشتہ دار، میرا فلاں دوست ایسا ہے یا معاشرہ ایسا ہے، تو معاشرہ ہم سے ہی ہے۔ تو اس حدیث سے پہلی سنت کیا پتہ چلتی ہے کہ قرآن پاک کی سماعت کے وقت بے آواز رونے سے خشوع پیدا ہوتا ہے، نہ کہ چیخ و پکار کرنے سے۔ روئیں، ایک آیت کو سمجھیں اور روئیں۔ اگر آپ سورۃ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین پڑھیں خشوع خضوع سے، اور اس کی آپ تفسیر جانتے ہیں اور آپ اس کی کوشش کرتے ہیں اس کی حمد بیان، یعنی اس میں شکر کا پہلو بھی اور تعریف کا، تو آپ جانتے ہیں کہ آپ فیل ہیں، آپ نہیں کر سکتے۔ چند الفاظ ہی ہیں کہ جس سے وہ راضی ہو جائے کہ اللہ تیری اتنی تعریف جس سے تو راضی ہو جائے، کیونکہ میں تعریف کرنے سے قاصر ہوں، کیونکہ وہ خود تعریف کیا گیا ہے، تو خود بخود آنسو گرنے لگ جاتے ہیں، خود بخود خشوع خضوع پیدا ہوتا ہے، اور انسان سوچتا ہے کہ کس رب نے مجھے بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاری سے کہا بس کافی ہے، صدق اللہ العظیم نہیں کہا، یہ سنت نہیں ہے، یہ بدعات میں سے آتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تو سچ ہی کہتا ہے، ہماری گواہی کافی نہیں ہے یہ کہنے کے لیے، وہ سچا ہے، اس نے سچ ہی کہنا ہے۔ لیکن قرآن اکثر جب قرآن کمپلیٹ کرتے ہیں یا کوئی قرات کرتا ہے تو دوسرے کہتے ہیں صدق اللہ العظیم، یہ کہنا ضروری نہیں ہے۔ پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علاوہ دوسرے سے قرآن پاک کا سماع پسند فرماتے تھے۔ کبھی کبھی جیسے ہم لوگ موبائل پہ سنتے ہیں، کبھی کبھی اگر آپ نے اپنے کسی بچوں کو پڑھایا یا اسٹوڈنٹس ہیں آپ کے، کبھی ان سے بھی کہیں کہ وہ قرآن آپ کو پڑھ کے سنایا کریں، یہ بھی سنت ہے۔ خود پڑھتے رہنا، پڑھاتے رہنا ایک پروفیشنل سا انسان ہو جاتا ہے۔
بعض دفعہ تو یقین کریں کہ اتنی مصروفیت ہوتی ہے ایسے لوگوں کو کہ خود انہیں رونے کی فرصت ہی نہیں ہوتی. انہیں ہوتا ہے میں نے یہ پڑھانا ہے, میں نے یہ ریکارڈ کرنا ہے, میں نے یہ سنانا ہے, میں نے فلاں کلاس میں جانا ہے, میرا فلاں جگہ درس ہے. آپ ذرا ان اہل علم لوگوں میں اٹھے بیٹھے تو ان کا اوڑھنا بچھونا قرآن ہے, ان کی زندگی کا مقصد اسلام ہے. تو اس لیے وہ کئی دفعہ ان کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا کہ وہ اس کیفیت سے گزر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ رو نہیں سکتے. تو جب آپ کسی کو کہیں کہ قرآن پڑھو تو پھر بہت کچھ یاد آتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کی ساتھ اپنے پیارے لختے جگر حضرت ابراہیم کے پاس آئے, اس حال میں کہ وہ اپنی دودھ پلانے والی کی گود میں تھا. آپ لیتے ہیں, چومتے ہیں اور سونگھتے ہیں. پھر اس کے بعد صحابہ کرام ایک مرتبہ داخل ہوئے تو ابراہیم کو اس حال میں پایا کہ وہ موت کی آخری ہچکیاں لے رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں پرنم ہو گئیں اور آخری جھلک پڑی. سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بول اٹھے, یا رسول اللہ آپ بھی رو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ تو اشک رحمت ہے, آنکھ اشک بار ہے, دل غم گسار ہے. ہم وہی بات کہیں گے جو ہمارے رب کو راضی کرے. اے ابراہیم, ہم تیرے جدا ہونے کی وجہ سے افسردہ ہیں, غم میں ڈوب گئے ہیں. یعنی کوئی ایسا الفاظ نہیں کہا جس سے خدا کی ناراضگی ہو اور لیکن روئے. تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ میت پہ رونا جائز ہے, بشرطیہ اس میں چیخو پکار نہ ہو, نوا خوانی نہ ہو, کوئی ایسے الفاظ نہ ہو جس کی وجہ سے خدا کی ناراضگی مول لیں, نعوذ باللہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہی چلتا ہے ہر چیز پہ. پھر میت پر اپنے پیاروں کی جدائی پہ دل افسردہ ہونا جائز ہے, لیکن کسی حال میں بھی اللہ کی قضاء اور قدر کو نہ چھوڑا جائے اور ایسی گفتگو سے اجتناب کیا جائے جو رب تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنے. تو رونے سے منع نہیں کیا گیا, آپ رو سکتے ہیں, لیکن سنت کا طریقہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے ان کے بیٹے کو بھی لے کے یہ دکھایا کہ میں کل ہم کہہ سکتے تھے خدا نخواستہ, جیسے ایک دنیا لوگ اٹھاتے ہیں کہ جی کوئی اپنا پیارا مرے تو پتہ لگے نا. جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ صبر کرے, کہتے ہیں انہیں کیا پتا, ان پہ گزرے تو انہیں پتا چلے نا. تو ایسا نہیں ہوتا. اللہ نے پیغمبر جیسی ہستی کو, جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تھے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب تھے, اللہ نے ان کے بیٹے کو بھی ان سے جدا کیا تاکہ دیکھ لیں کہ وہ اس پہ کیا اپنا رد عمل کرتے ہیں. تو اللہ کی نبی کی زندگی میں کوئی بھی ایسی بات نہیں رہ گئی جس میں ہمارے لیے کوئی سنت نہ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی, پوری کی پوری سیرت ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے, بہترین زندگی گزارنے کا نمونہ ہے. تو اللہ سب کو دکھوں سے محفوظ رکھے. لیکن یہ دنیا ہے, دنیا میں آئیں گے تو دکھ بھی ہوں گے, غم بھی ہوں گے, خوشیاں بھی ہوں گی. تو ہر طریقہ ہم نے کس طرح گزارنا ہے جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گزارنے کا سکھایا اللہ کے حکم سے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی آنسو ان کے گرتے تھے تو ان کا کیا طریقہ کار ہوتا تھا. تو اس لیے آج کی جو سنت ہے وہ یہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دکھ کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ کار تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.